مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو دلیل کا زور ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ جو ہے نا وہ خود اپنے آپ سے باہر آ جائے کہ قابو بھی نہ آئے. جب دلیل بندے کے پاس مضبوط ہونا تو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں. یہ نا وہ چار بندے سامنے بیٹھے ہوں، خطیب پاکستان جو ہیں وہ لگا لگا کے زور اوپر تھوکیں پھینک پھینک کے ہیں تو کبڑا کر دیں سامنے والے کا کہ نہیں. ایسا شاور کھولیں، زور لگائیں بے تکا سا. بھائی دلیل مضبوط ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پاس دلیل مضبوط ہے، لہجہ آہستہ رکھنا کہ تبلیغ کی ابتدا کس سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے. کن سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی تبلیغ ہو رہی ہے وہ ساری ریڈی والوں سے ہو رہی ہے. ریڈی والے مسکین اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو تو پکڑ پکڑ کے ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے فرائض اور نماردہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہمارا پیغام ہی نہیں جا رہا. ان کو ہم پکڑ کے سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں جی. جن کی وجہ سے یہاں ظلم ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے یہاں بدماشی ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے یہاں حق کا راہ روکا جا رہا ہے، ان تک ہماری تبلیغ ہی نہیں پہنچ رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں آپ کے پاس بظاہر ایک ڈنڈا ہے لیکن عصا ہے آپ کے پاس، لیکن حقیقت کے اندر اسی کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلا غلبہ عطا فرما کر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو. کیوں؟ وہ عصا جو ہے آپ کے پاس وہ ایسی دلیل تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی دلیل کی ایسی قوت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جس میدان میں بھی کھڑے ہو جاتے تھے اسی کے ذریعے آپ پورے مجمع کو چپ کروا دیتے تھے. بتائیں، یعنی کہ بظاہر حکومت انہی کے پاس ہے، سارا کچھ انہی کے پاس ہے. رب فرماتا ہے کہ غلبہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے جس طرح دلیل کی قوت جو ہے وہ بندے کو خاموش کروا دیتی ہے، دلیل جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے، اسی طرح کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دلیل تھی کہ وہ جناب پورے مجمع کو چپ کروا دیتی تھی. کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سکے اور آپ کے سامنے کلام کر سکے. ہاں جی، اس سے معلوم ہوا کہ ڈنڈے والا غلبہ جو ہے نا یہ بھی بڑا ضروری ہے، عصے والا غلبہ جو ہے یہ بھی بہت ضروری ہے بھائی. ہیں جی، اور اس وقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا تھا وہ بطور دلیل کے تھا. کس کے طور پر تھا؟ دلیل کے طور پر تھا. اللہ اکبر. جب دلیل بندے کے پاس مضبوط ہو تو رب تبارک و تعالیٰ پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ نا اس کے پاس، تو جا کر کے اس سے کلام جو ہے وہ آہستہ انداز میں کرنا. انہو طغا، کیونکہ وہ سرکش ہو چکا ہے. وہ کیا ہو چکا ہے؟ سرکش ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے مبارکہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں نے وہاں جا کر سختی نہیں کرنی، تم دونوں نے وہاں جا کر سختی نہیں کرنی، آہستہ آہستہ شائستہ انداز میں اس کے ساتھ بات کرنی ہے. ہاں جی، کیوں؟ جب دلیل بندے کے پاس مضبوط ہونا تو پھر زور لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ نہیں. یہ نا وہ چار بندے سامنے بیٹھے ہوں، خطیب پاکستان جو ہیں وہ لگا لگا کے زور اوپر تھوکیں پھینک پھینک کے ہیں تو کبڑا کر دیں سامنے والے کا کہ نہیں. ایسا شاور کھولیں، زور لگائیں بے تکا سا. بھائی دلیل مضبوط ہونی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے پاس دلیل مضبوط ہے، لہجہ آہستہ رکھنا. تو دلیل کا زور ہونا چاہیے، نہ کہ بندہ جو ہے نا وہ خود اپنے آپ سے باہر آ جائے کہ قابو بھی نہ آئے. خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا الی فرعون و ملئہ، ہیں جی، فرمایا کہ تم جاؤ دونوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو کھلی اپنی نشانیاں دے کر اور کھلا غلبہ دے کر الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. یہ معلوم ہوا نا ہمیں کہ تبلیغ کی ابتدا کس سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے. کن سے کرنی ہے؟ وڈیروں سے کرنی ہے. ہمارے ہاں جتنی بھی تبلیغ ہو رہی ہے وہ ساری ریڈی والوں سے ہو رہی ہے. ریڈی والے مسکین اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کو تو پکڑ پکڑ کے ہم سمجھا رہے ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے فرائض اور نماردہ بیٹھے ہوئے ہیں ان تک ہمارا پیغام ہی نہیں جا رہا. ان کو ہم پکڑ کے سمجھا ہی نہیں پا رہے ہیں جی. جن کی وجہ سے یہاں ظلم ہو رہا ہے، جن کی وجہ سے یہاں بدماشی ہو رہی ہے، جن کی وجہ سے یہاں حق کا راہ روکا جا رہا ہے، ان تک ہماری تبلیغ ہی نہیں پہنچ رہی. رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں کہ الی فرعون و ملئہ، ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو
کہ وہ جائیں اور تبلیغ کریں، کس کو؟ فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، فرعون کو اور اس کے سرداروں کو۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے آگے وجہ بھی بیان فرمائی کہ سرداروں کو تبلیغ کا حکم کیوں دیا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، کیونکہ انہوں نے رب رسول کے حکم کو چھوڑ کر فرعون کے حکم کی پیروی کی ہے، انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی ہے، رب رسول کے حکم کی پیروی نہیں کی انہوں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، اور باقی رہا فرعون کا حکم، میں وہ تو ہدایت والا تھا ہی نہیں، فرعون کی بات تو درست ہی نہیں تھی، فرعون کی غلط بات تھی، سارے غلط بات کی جو ہے وہ یعنی کہ اس کی ابتدا کرنے لگ گئے، اس کی اتباع کرنے لگ گئے۔ جو حقیقت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، اس کو ان سب نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا یقدم قومہ یوم القیامہ، فرمایا قیامت والے دن یہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، فرعون اپنی قوم کا امام بن کے جہنم جائے گا۔ یقدم قومہ یوم القیامہ، یعنی جس نے جس کو گمراہ کیا ہوگا، قیامت والے دن اس مضل کو، گمراہ گر کو آگے کھڑا کیا جائے گا، اور اس کی تقریروں سے، اس کی جناب باتوں سے گمراہ ہونے والوں کو اس کے پیچھے کھڑا کیا جائے گا، پھر یہ سب کو جناب پکڑ کے جہنم دھکیلا جائے گا۔ یار اس حبیب کے بارے میں یار اس کے ساتھ وفا کرنی چاہیے یار، اس حبیب کے دین کے ساتھ وفا کرنی چاہیے۔ اور ہم کن کے پیچھے جانے دے رہے ہیں؟ اور تجھے رب نے پیدا کیا تھا حبیب کی غلامی کے لیے، اتباع کے لیے، اطاعت، اپنی اطاعت کے لیے رب تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اور تو کسی اور کے نعرے لگاتا پھرتا ہے، رات دن مرتا پھرتا ہے، حرام موت مارا جائے گا تو۔ پھر یہی تیرے جو لیڈر ہوں گے یہی پکڑ کے تجھے جہنم میں پھینکیں گے، جیسے فرعون جو ہے وہ اپنے حواریوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ خود پہلے امام بن کے جا رہا ہوگا، جہنم کے دروازے پہ پہنچ کے سب کو پکڑ کے جہنم ڈالے گا، اس کے بعد وہ خود جہنم جائے گا۔ لو جی میں بھی پہنچایا ہوں تمہارے۔ یہ وقت ہے سوچنے کا، یہ وقت ہے آج غور کرنے کا۔ جی جن لیڈروں کی خاطر ہمارے گلے پڑتے ہیں، جن لیڈروں کی خاطر ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، جی مولوی صاحب ایسی باتیں کرتے ہیں، جی قیامت والے دن یہی ان کے گلے پڑیں گے، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ ذلت اور رسوائی کی انتہا ہو جائے گی جب یہی جناب نا حق کسی کی حمایت کرنے والے قیامت والے دن جناب وہ پکڑ کے ان کو، ان کے حامی ہیں جی جن کی انہوں نے حمایت کی تھی، ان کے وہ سردار، ان کے وہ وڈیرے، ان کے وہ لیڈر، ان کو پکڑ کے جہنم ڈالیں گے۔ تب پتہ چلے گا ان کو کہ تم نے ان ذلیلوں کی خاطر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین کے ساتھ بے وفائی کی تھی، لو پھر آج انہی کے ہاتھ تم سزا پاؤ۔ آج یہ امت پر لازم ہے کہ اپنا دامن چھڑا لیں، اپنا پلو چھڑا لیں۔ ان جو کفر کے سرغنے ہیں، جو کفر کے حامی ہیں، جو یہود و نصارہ کے غلام ہیں، جو ان کے کرائے کے ایسے سمجھ لیں گدھے ہیں ان کے کرائے کے، جیسے وہ چاہتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ نہ کریں یارا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے وفادار بن جائیں، حضور کے دین کے وفادار بن جائیں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل